بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظم اللہ حضورنا حضورکم مصابنا الحسین صلی اللہ علیہ یا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعلى خد رحلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على المرسلين وعلى علي بن الحسين کچھ دیر پہلے آپ حضرات نے اعمال بجا رہے ہیں، اعمال روز عاشور۔ اچھا ہے کہ کچھ سمجھ کر کے بھی عمل کریں تو بہت اچھا ہے۔ اس کے 3 حصے کر سکتے ہیں ہم جو عمال بھی ہم کیے ہیں۔ ایک حصہ ہے درود و سلام کا امام حسین اور اصحاب حسین اولاد حسین کے لیے۔ دوسرا حصہ ہے دشمنوں سے بیزاری اور لعنت کے لیے۔ یہ 2 حصے اور یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، مسلسل جہر ہے۔ ظلم و استبداد کی کہانی ابتدائی حیات انسانی سے اب اور آخر تک جاری ہے۔ اسٹرگل، یہ جہد، کوشش مسلسل اور نہ ختم ہونے والی ہے کہ انشاءاللہ وہ آخری شو ڈاؤن ہے۔ اس کے بعد ہمارا مولا آئے گا، دنیا عدد سے بھری جائے گی۔ ان 2 حصوں کے درمیان جو تیسرا حصہ بہت اہم ہے، وہ ہے ہمارا کمٹمنٹ۔ انی سلم من صابر۔ اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آج ہم لوگ روز عاشور اٹھے تو بہت اچھا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھے کہ ہمیں کیا عمل کیے اور کیا کمٹمنٹ کیا ہے، ہمیں کیا وعدہ کیا۔ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہم محب ہیں، آپ کے ہم چاہنے والے ہیں۔ یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں زیارت کا، اور ان سب کے ساتھ ہیں جو آپ کے ساتھ، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ صلح کی ہے ہم ان کے ساتھ صلح کریں گے، جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی ہے ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ کمٹمنٹ ذرا سا آسان کمٹمنٹ نہیں ہے میرے نزدیک، میں حقیقت طالب علم ہوں، اور آج آپ لوگ ہمیں یہ طے کرنا ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بزم رسالت میں 3 قسم کے لوگوں کو قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے۔ ایک کا نام مؤمن ہے جو کمیٹڈ ہے، ایک وہ ہے جو کافر ہے، اور درمیان کے لوگوں کا نام ہے منافق جو کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر۔
مگر میدان کربلا میں جس لائن کو امام حسین نے سیٹ کیا ہے وہ انوکھی لائن ہے. یہاں پر 3 نہیں ہے، 2 ہی ہیں، یا حسینی بنو یا یزیدی بنو. تو ہم آج روز عاشور یہ وعدہ کرنا ہے کس کیمپ میں جانا ہے، اور اسی کمٹمنٹ کا نام اعمال روز عاشور. آیا ہمیں حسین کے ساتھ جانا ہے، کیمپ میں جانا ہے، حسین کے خیموں میں رہنا ہے، یا یزید کے خیموں میں رہنا ہے، یا فوج حسین کا ساتھ دینا ہے یا فوج یزید کا ساتھ دینا ہے. اور یہ آسان کمٹمنٹ نہیں ہے. صعب مستعصب، معصوم نے فرمایا ہماری محبت بہت مشکل کام ہے. یہ نہیں کہ 2-4 کام کر لیا ختم ہو گیا. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں، حقیقت نہیں. امام حسین نے جس لائن کو کھینچا ہے کربلا میں، وہ لائن اگر آج ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ظلم و استبداد کے خلاف کھڑے ہو جانے کا نام ہے حسین، اور اس یقین کے ساتھ کہ کوئی باقی نہیں رہے گا، اس یقین کے ساتھ کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. کیا میسج ہے کربلا؟ ریزسٹ کرنا ہے ظالم کے خلاف، اور یہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ انٹیمیڈیشن ہوتا ہے، تہدیدات ہوتے ہیں. دیکھیں واقعات کربلا اور سو مینیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ ہیں جس کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ ہے، حتیٰ کربلا میں پہنچنے سے لے کر کے نکلنے تک کے واقعات. لوٹ مچار جو مچی ہے، کس نے کیا چیز لوٹا ہے، اس کے نام تک درج ہے. تو یہ تاریخ ایسی نہیں ہے کہ اس کو بلا دیا جائے، آسانی سے فراموش کر دیا جائے. اور یہ تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس پر غور نہ کیا جائے. آج روز عاشور عورتوں نے پکانا بند کر دیا، اپنے راحت و آرام کا خیال چھوڑ دیا. سب ایک بے کس کے یاد میں نکل پڑے کہ جانا ہے ہمیں، ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں اس کا تذکرہ ہو رہا ہو. آج کے میسیج کے طور پر سب سے اہم میسیج امام حسین علیہ السلام کا تاریخ کہتی ہے، ابن کثیر کے جملے ہیں. امام حسین نے حکم دیا کہ ابن سعد کمانڈر چیف عمر ابن سعد سے کمیونیکیشن کریں تاکہ آخری مومنٹ تک یہ طے کیا جائے کہ بلڈ شیڈ نہ ہو، خون نہ بہے جائے. تو اس سے پتہ چل رہا کہ کربلا میں لاسٹ مومنٹ تک یہ ٹرائی کی گئی کہ خون کسی طرح سے نہ بہا، انسانوں کا خون نہ بہا. کمانڈر چیف ابن سعد ہے. حتیٰ یہ بھی طے پایا کہ کون ملاقات کرے گا، کون ابن سعد کے ساتھ رہے گا، کون امام حسین کے ساتھ رہے گا. شاید یہ رات 7ویں کی رات ہے یا 8ویں کی رات ہے. طے پایا کہ حسین کے ساتھ حضرت عباس اور علی اکبر ہوں گے. ابن سعد کا بیٹا حفص ہوگا، اس کا غلام لاحق ہوگا. اندر کیا ہوا؟ ابن کثیر کہتا ہے حتی ذهب حزیع من اللیل لم ادر احد ما قال. رات کا بہت عرصہ گزر گیا، یعنی کمیونیکیشن بہت اچھی طرح سے دونوں کی طرف ہوا، اور کوئی نہیں جانتا تھا باہر والا اندر کیا ہوا.
یہ اندر کے جملے باہر نکلنے کے بعد نکلے. امام حسین نے فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ ابن سعد کا سر جھکا لیا. امام حسین نے کہا تم جانتے ہو کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں, اب اس دنیا میں کوئی نہیں سوائے میرے, اور یہ کام نہ کرو, چلے جاؤ واپس. یہاں پر تاریخ کا وہ رخ بیان ہوتا ہے جہاں پر آج تک یہی ہو رہا ہے. اس وقت ایک شخص تھا, آج ملک کے ساتھ ہوتا ہے. اس نے کہا اخافو ان تہدم بیتی, مجھے ڈر ہے کہ میرے گھر کو ڈسٹرائے کر دے. امام حسین نے فرمایا کہ میں تجھے گھر دوں گا, نہ صرف گھر دوں گا بلکہ یہاں پر وہاں پر بھی جنت میں بھی جوانان جنت کے سردار وعدہ دلا رہا ہوں. اس نے پھر دوسری بات کی, اخافو ان تؤخذ ضیعتی, میری کھیتی باڑی کو برباد کر دیں گے, میں ڈر ہے مجھے. مولا نے فرمایا وہ بھی دلا دوں. اس کے بعد اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرے. امام نے لعن طعن کرتے ہوئے جملے کا ہے, تمہارا دل ختم ہو چکا ہے, سیاہ ہو چکا ہے, سیدھا ہو چکا ہے. ختم اللہ علی قلوبکم. یہ کہاں کا مسئلہ ہے کہ اپنا گھر ختم ہو جائے تو آل رسول کا گھر ختم کر دو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اپنی کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اس لیے آل رسول کا کھیت, یہاں سے آل رسول کا کھیت برباد ہو جائے, اس کا خاندان برباد ہو جائے. یہ ہے آج تک کی بھی تاریخ. اگر اپنی کنٹری کا ساتھ دو تو سب کچھ ہے, اگر نہیں ساتھ دو گے تو تمہارے کنٹری کو برباد کر دیں گے. وہاں ایک حسین تھے, آج آئیڈیالوجی سے وہ پیرنل آئیڈیالوجیز ہے, افکار کو ساتھ ساتھ, اور یہ سبق ہے آج کے کربلا. اور جب تک ہم لوگ کیمپ حسین میں نہیں جائیں گے اس وقت تک کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اور ہمیں ڈیسائیڈ کر کے جانا ہے اس مجلس حسین سے کہ ہم ہیں کہاں. اس لیے کہ امام حسین نے کہا تھا نحنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ بنا یختمو یزید شارب خمور قاتل النفس المحرمہ معلن الفسق. میں حسین معدن رسالت نبوت کے گھرانے کا عبادتوں والا, یزید شراب پینے والا. اب شراب پینے والا حسین کے کیمپ میں نہیں آ سکتا, بے نمازی حسین کے کیمپ میں نہیں آ سکتی, بے حجابی حسین کے کیمپ میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ حسین نے خط کھینچ دیا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کر لو تمہیں کس طرف جانا ہے. یہ سبق ہے آج کا. بس میرے آواز ختم. حسین آخری رخصت کے لیے خیمے میں داخل ہوئے. اس گھر کا اندازہ کریں آپ کہ صبح سے جو ایک ایک کو لوز کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے, اور جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اب یہ آخری سہارے کی طرف تقریباً 200 بچے ہیں اور 200 کڈس ہیں, 4 سال سے کم عمر سے ہیں, اور 80 عورتیں ہیں, اور سب حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور سب کو معلوم ہے ایک ہی باقی ہے. اب اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. امام حسین سیدھے قریب پہنچے. ہم لوگ امام 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. ہر امام نے امامت کے آفس کو دوسرے کے حوالے کیا ہے. جب آخری مومنٹ آئے حکم پروردگار کے تحت سرکار نے غدیر میں مولا علی کے حوالے کیا تھا, مولا علی نے امام حسن کے حوالے کیا, امام حسن نے امام حسین کے حوالے کیا. لیکن جس عالم میں امام حسین نے امامت کو حوالے کیا ہے, جس عالم میں
سید سجاد نے اس امانت کو امانت لیا ہے، اس عالم میں کسی نے نہیں لیا ہے۔ سید سجاد کا شانہ مولا نے ہلایا۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ میں نے جب آنکھیں کھولی ایسے معلوم ہوا کہ سفید طائر ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہوا، جس کی ریش سفید ہو چکی ہے، کوہنیوں سے خون جاری ہے، لباس میں خون ہے، obvious تھا میرا کوسچن، اس لیے کہ میں بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے پوچھا بابا یہ عالم کیا کیا چچا نہیں ہے؟ کسی کا جوان خدا نہ خواستہ مر جائے، نفسیات کے ماہرین سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں باپ کو فوراً نیوز نہ بتاؤ کہیں ایسا نہ ہو شاک ہو مر جائے، لیکن یہ عجیب گھرانہ ہے۔ ایک جملے میں امام حسین نے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور کے پورے مسائل بیان کر دیے۔ بیٹا سجاد، مردوں میں سوا تیرے اور میرے کوئی نہیں ہے۔ مردوں میں سوا تیرے اور میرے کوئی نہیں ہے بیٹا، میں جا رہا ہوں یہ امانت تیرے حوالے۔ خدا حافظ میرے لال، جب پلٹ کر مدینے جانا تو ہمارے جانے والوں کو سلام کہنا۔ شیعتی مائن شرک تم مواد بالکل قرونی، اے میرے شیعہ جب کبھی پانی پینا اب کیا لذت باقی رہی پانی میں، جب پانی پیو صلی اللہ علیہ یا جب کسی غریب کا قصہ سننا، ہماری غربت کو یاد کر لینا۔ بیٹا خدا حافظ، بڑے مسائل ہیں، بڑے مراحل ہیں، صبر و ضبط سے طے کرنا۔ میں جا رہا ہوں، ساری بیویاں دیکھ رہی ہیں، سارے بچے، عجیب بے کسی کا عالم ہے۔ امام حسین نے فرمایا ہے ذرا ماں کا تبرک لا۔ اب زمانہ سمجھ گئی یہ ہے وہی موقع جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ماں نے کہا تھا بیٹی بیٹی جب اس صندوق کو مجھے حسین سمجھنا، اب وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ وہ صندوق لا کر کے میں نے رکھ دیا، مولا نے اس صندوق میں سے قمیص کو نکالا، پہنا، چاک چاک کیا، بے قیمت کر دیا تاکہ کوئی اتار زینب نے کہا ماں جائے ذرا بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، گریبان کو کھولیے، آگے بڑی گلے کا بوسہ لیا۔ حسین نے پوچھا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا تھوڑی ہی دیر میں اس گلے پر چھری۔ سب سے مشکل مرحلہ امام حسین کی مصیبتوں کا کون سا تھا؟ کربلا میں ہر لمحہ مصیبت کا ہے۔ ایک ایک مومنٹ ناممکن ہے کہ کوئی خطیب، کوئی عالم جو 8 آورس میں کربلا میں گزر گیا اس کو پوری زندگی بیان کرے، ناممکن، مگر امام حسین نے کر دیا۔ سب سے اہم مسئلہ علامہ مجلسی یا خواب کے ذریعے یا یہ کہ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ مولا کی سب سے بڑی مصیبت کب ہوگی؟ علی اکبر کے سینے سے برچی کا نکالنا، عباس کے کھانے اٹھانا، قاسم گلاش کا اٹھانا، کون سا موقع ہوگا؟ میں لکھتے لکھتے مجھے نیند آ گئی، میں نے دیکھا مجلسی تم میرے بیٹے کے عظیم مسائل لکھنا چاہتے ہیں؟ مجلسی میرا بیٹا بڑا شدید تھا،
حوالے کر رہے ہو. حمید کہتا ہے، حمید ابن مسلم رائٹر ہے، جنگ کے قلب میں ایک نیو ڈیٹیل کو لکھنے والا کہتا ہے کہ جب کبھی کوئی شہید نکلتا تھا تو میں غور سے دیکھتا تھا کہ کیا ہوتا ہے. جب حسین نکلنے لگے خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گر جاتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گر جاتا تھا. حسین نکلنا چاہتے تھے، کبھی کوئی بیوی لپٹ جاتی تھی، حسین تسلی دے کر کے نکلتے تھے. سکینہ خدا حافظ، زینب خدا حافظ، گھبرا نہیں، تم لوگ یقیناً مصیبتوں سے گزرو گی مگر گھر پر نانا تک پہنچو گی. خدا حافظ. باہر نکلے، عجیب غربت تھی. ونظر یمینا وشمالا، قال یا ابطال الصفا وفرسان الحجا. دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نہیں تھا. صبح سے جو جاتا تھا حسین سوار کرتے تھے، اب حسین جا رہا ہے، کوئی نہیں ہے. اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، تمہارا مولا اکیلا ہو گیا. آؤ رکعت کو تھامو. کٹے ہوئے حلقوں سے آواز آ رہی تھی، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ 70 مرتبہ آپ پر قربان ہو جائیں تو بھی کم ہے. مولا چلے، ایک بلند مقام پر پہنچے. من عرفنی فقد عرفہ، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا پہچان لے میں کون ہوں. انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا. جو نہیں جانتا پہچانے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، مالی کا لخت جگر ہوں، میں فاطمہ کا لاڈلا ہوں. اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، اب بھی موقع ہے، واپس چلے جاؤ، واپس چلو جاؤ. پورا گھر ختم ہونے کے بعد حسین کا یہ جملہ، اب بھی موقع ہے، واپس چلے جاؤ، چلے جاؤ، واپس جاؤ. میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. مگر وہاں پر جنگ کے لیے تیار ہو چکے تھے، پوری طرح سے مستعد تھے کہ جنگ شروع ہوگی. امام حسین نے کہا اچھا تم نے طے کر لیا ہے جنگ کرنے کا تو شروع ہو جاؤ. تلوار نکالی. حسین قلب لشکر ایک ایسا حملہ کرتے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، میمنے کی طرف آدھا، میسرے کی طرف آدھا. حسین جس طرف نکلنا چاہتے ہیں کٹ کٹ کر کے سر گرتے چلے جاتے ہیں. اور امام حسین جنگ کرتے کرتے نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، فرات کی طرف دوڑتے چلے. فرات کے قریب عباس کے قریب پہنچے. اے عباس اٹھو، ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو. ہر شہید جب جنگ کرتا تھا کوئی نہ کوئی داد شجاعت دیتا تھا. عباس دیکھو کس طرح سے جنگ ہوتی ہے. جنگ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے گھر کا تباہ کر ڈالا. اجرکم علی اللہ. حکم دیا گیا یہ انزع البطین کس کا بیٹا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے. اس طرح سے وہ قابو میں نہیں آئے گا. تو سب مل کر ایک طرف کوشش یہ کرو کہ خیمہ گاہ کی طرف نکلیں. امام حسین ایک مرتبہ غیظ میں آتے ہیں، آواز دیتے ہیں اگر لڑنا ہے تو مجھ سے لڑو. ان بیویوں نے کیا کیا تھا، ان عورتوں نے کیا کیا تھا. حسین کے صبر کی انتہا یہ عورتیں اور بچے ہیں. امام حسین اس کو برداشت نہیں کرتے. ان لم یکن دین لکم فکونوا احرارا لدنیاکم. اگر دین نہ رکھتے ہو تو نہ رکھو، ریلیجن نہ ہو تو نہ رکھو، کم از کم آزاد تو رہو. لڑنا
سب سے پہلے جو بچی آگے تھی وہ سکینہ، اس نے مہار کو تھاما. اولاد والوں ذرا سوچو کیا سوال کیا ہوگا. سوال کرتی ہے گھوڑے بتا ذرا بابا کو پانی پلایا گیا یا بغیر پانی کے ذبح کر دیا گیا؟ غور سے بیویوں کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ زینب کی طرف آگے بڑھا، شاید اشارہ زینب سمجھ گئی. آگے آگے گھوڑا، پیچھے پیچھے زینب. یہ ہے وہ مقام جہاں آسانی سے انسان کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں. خدا زیارت نصیب کرے کربلا کی. جب تلے زینبیہ جس کو کہتے ہیں اس مقام پر لے کر کے ذوالجلال پہنچتا ہے. زینب نے وہ دیکھا خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے. تلوار جھکے ہوئے، نیزے جھکے ہوئے، شمر جال سنانا صدرے، شمر سینے پہ سوار. ایک مرتبہ زینب ابن سعد کے پاس گئی. ابن سعد تو دیکھ رہا ہے نبی کا نمازہ کٹ رہا ہے، ابھی موقع ہے بچا لے. اے حاجرہ، پانی کی تلاش میں صفا و مروہ جانا اور ہے یہاں بھائی کی مدد کے لیے. ایک مرتبہ ادھر سے ادھر ہوتی رہی، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، سیاہ آدھیاں چلی، آواز گونجی، قد قتل الحسین. شہید کربلا بابا گئی وہ بابا، ہزار افسوس تم مارے گئے تشنا دہن بابا. شہید کربلا بابا
تشنا دہن بابا مدینہ آپ سے چھوٹا ہے کعبہ چھوٹا گھر چھوٹا بنایا کربلا میں آپ نے اپنا وطن بابا شہید کربلا بابا غریبوں کے وطن بابا ہزار افسوس تم مارے گئے دہن بابا شہید کربلا بابا غریبوں میں وطن بابا ہزار افسوس تم مارے گئے تشنا دہن بابا شہید کربلا بابا غریبوں میں وطن بابا شہید کربلا وطن بابا ہزار افسوس تم مارے گئے تشنا بابا یا حسین یا حسین یا حسین عصر کا وقت ہے شبیر کی آتی ہے صدا چھوڑ